بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً و مسلمہ۔ موضوع بحث جو خاص بات ہے وہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ہے، چونکہ یہ ایسا شہسوار ہے اور ایسا بادشاہ سلطان ہے جس کے بنا اب ممکن بڑے بڑوں کی بھی اب گھر تنگ پڑ گیا۔ جو کہتے ہیں نا ہم اپنے تعمیر اور ہم اپنے محل بڑے بناتے ہیں، ان کے بھی اب محلات تنگ پڑ گئے ہیں، اور اس پر ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ الحمدللہ بذات خود مجھ سمیت اچھے سوچ والے ہیں، ان سب کے لیے میں شکریہ کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسی مسلک اور ایسی مہذب اور ایسے دین سے جوڑا ہے جس دین کے اندر اچھے لوگوں کا شمول ہے، اچھے لوگوں کا سوچ شامل ہے۔ الحمدللہ مجھے وہ دور تو یاد نہیں آئے گا، مگر یہ دور بھی انشاءاللہ ان نسلوں کو یاد رہے گا جو نسلیں ہمارے بعد آئیں گے اور ہمیں پڑھیں گے۔ خاص الخاص وہی منظر ہو رہا ہے جو منظر آج سے 70 72 74 سال پہلے ہو رہا تھا۔ اس وقت بھی علماء کا بہترین سوچ تھا ملک پاکستان بنانے میں، آج بھی ایک اچھے مفکر انسان کا سوچ ہے ملک اسلام اور ملک پاکستان کو بچانے میں، اور یہی وہ سوچ ہے جو ایک تعدیر نظریے کے لیے کام کرتا ہے، بہترین سوچ کے لیے، بہترین قوم کی بنیاد کے لیے کام کرتا ہے۔ چونکہ ہمہ جو ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے یہ صرف کوٹ اور واسکٹ سے کام نہیں چلتا ہے، کوٹ اور واسکٹ کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، ان کے اندر کا جو ضمیر ہے وہ کوکلا ہے، ان کی جو سوچ ہے وہ بیکار ہے، ان کی جو نظریہ ہے اس میں کچھ بھی نہیں بچا ہے۔ تو لہٰذا الحمدللہ جو مولانا ڈٹ گیا ہے، اور جو مولانا کا سوچ و فکر ہے، اور جو مولانا کا ایک تبرانہ انداز ہے، اور ایک فقیہ اور ایک بہترین انسان کی جو اس کا ظرف ہے، دوست اور دشمن دونوں کے لیے دروازے کھلے ہیں، مگر بول اس کو دیتے ہیں جس کے ہاں وزن سے زیادہ طاقت ہو، وزن سے زیادہ فکر ہو، وزن سے زیادہ اعمال ہو، وزن سے زیادہ ایک پائیداری کا نظریہ ہو۔ لہٰذا میں بھی کارکن ہوں یا نہیں ہوں قطع نظر اس بات سے، مگر اتنا ضرور سوچتا ہوں کہ الحمدللہ ہمیں بھی اپنے سوچ اور فکر کو اچھے لوگوں کے ساتھ شامل کرنا چاہیے، اور اپنے عوام کو تو نہیں، ان حکمرانوں کو یہ بات سوچنا چاہیے کہ ہمیں اب وہ دور بھول جانا چاہیے کہ ہم لوگوں کو یہ کہیں کہ کسی کی اچھی پالیسی ہے تو مان جائے، برا پالیسی ہے تو انکار کرے۔ اس نتیجے پر اگر آج کا اس ڈیجیٹل دور، اس روشن خیال دور، اس بہترین لوگوں کا لکھا پڑھا دور بھی اگر نہیں پہنچا، میرا نہیں خیال ہے اس کے بعد بھی کوئی اچھے دور آئیں گے، یا اس کے بعد بھی زیادہ کوئی لکھا پڑھا آدمی آئیں گے۔ اگر لکھا پڑھا آدمی ہے تو ان کو اچھے اور برے میں آج کے دن میں فرق کرنا چاہیے۔ اگر نہیں کیا، میں کہتا ہوں انہوں نے اب بھی اپنے آنکھوں پر پردے رکھے، جو قرآن مجید ثابت کرتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، ان 3 چیزوں پر اگر انہوں نے آج بھی پردے رکھے تو سمجھو یہ آج کا دور اس دور کا عین تقاضا کرے گا جو دور آپ کو صدیوں سال پہلے بتا چکا ہے۔ تو اس لیے میں یہی التجا کر سکتا ہوں، یہی سوچ رکھ سکتا ہوں، یہی فکر رکھ سکتا ہوں کہ ہم نے اپنے ملک پاکستان کی خاطر ان سب چیزوں کو اچھا اور بہتر بنانا چاہیے۔ بہترین قوم ہے، بہترین ملک ہے، اچھا ملک ہے، کلمے کے نام پر بنا ہے، محمد کے نام پر بنا ہے، اور ان سب سے بڑھ کر اچھے لوگوں نے بنایا ہے، مگر آج سب کچھ انہوں نے بلا دیا ہے، سب کچھ انہوں نے مٹی میں ملا ہے، سب کچھ ایک کپ چائے کے ہونے کے ناطے بیچ رہا ہے، کچھ پیسوں کی خاطر بیچ رہا ہے، مگر یہ نہ کریں، ان عوام کو حق دے جائیں جن عوام کا حق ہے، ان لوگوں کا سوچ ہے جن لوگوں کا سوچ ہے، ان کو عزت دے جنہوں نے عزت دی ہے، لہٰذا ان کے گھر کو تنگ نہ کرے جو آپ کو اچھا سوچ دے رہے۔ تو بہرحال باتیں بہت سارے ہیں، سب کچھ یہاں بتانا مقصود بھی نہیں ہے، تو میں بھی یہی سوچتا ہوں کہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں، لوگوں کے ساتھ مل کر چلنے کی عادت بنائیں، اچھے اخلاق کو پروموٹ کریں، برے اخلاق سے پرہیز کریں، اور وہ کام کریں جو آپ کو زیب دے رہا ہو، وہ نہ کریں جو آپ صرف اور صرف ضد کے بنا پر کر رہے ہیں۔
میں سمجھتا ہوں ماحول پچھلے 3 سال بہت برا رہا. میں سمجھتا ہوں ہمیں گالیاں پڑ گئی. میں سمجھتا ہوں ٹوپی داڑھی پر بات ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں ملک کی خاطر ہاتھ اٹھایا گیا. میں سمجھتا ہوں اداروں کو لپیٹا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کی عزت کو اچھالا گیا. مگر اب اس ماحول کو ختم کرنا چاہیے. اب اس ماحول کو بھلا دینا چاہیے. اب اس ماحول کے گلے کو رون دینا چاہیے تاکہ ایک اچھا ماحول کا فضا دوبارہ بن جائے, دوبارہ ایک اچھے ماحول کی طرف ہم بڑھ جائے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. پاکستان زندہ آباد, اسلام پائندہ باد. بند ہو گیا سر.